السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے فضائل اعمال کے مصنف حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایک بہت بڑا اعتراض کیا ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا اور بھرپور طریقے سے مدلل طریقے سے جواب دینا چاہوں گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ پہلے آپ انجینئر محمد علی مرزا کی وہ بات سنیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا تفصیلی جواب بھی دیا جائے گا۔ یار خدا کے لیے اس کتاب سے جان چھڑائیں، فضائل اعمال سے۔ اس کے مقدمے میں شیخ زکریا کاندلوی خود لکھنے ہیں، اور دیکھیں یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ انہوں نے خود لکھ دیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے جو کچھ انہوں نے اس میں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طبیبوں نے یعنی ڈاکٹرز نے کسی بیماری کی وجہ سے، اور وہ بیماری بھی ذہنی تھی، مجھے چند دنوں کے لیے ذہنی کام کرنے سے روک دیا، تو میں نے فرصت کے ان ایام کو غنیمت سمجھا، اور میرے جو شیخ تھے الیاس کاندلوی صاحب جنہوں نے یہ تبلیغی جماعت بنائی، انہوں نے بڑے عرصے سے مجھے کہا ہوا تھا کہ کوئی تبلیغی نصاب لکھ دو۔ اس کا پہلے نام تبلیغی نصاب ہوتا تھا، فضائل اعمال، فضائل درود، فضائل حج، یہ سارا اس کا حصہ ہے۔ اب انہوں نے خیر وہ فضائل اعمال علیحدہ کر دی۔ تو کہتے ہیں بڑے عرصے سے میں اس کی تکمیل نہیں کر سکا، اب اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کیونکہ ڈاکٹروں نے ذہنی کام سے روک دیا ہے۔ ہاں، تو میں نے کہا یہ خالی ایام میں ان کو یوٹیلائز کر کے ایک کتاب کیوں نہ لکھ دو۔ یہ کتاب اس وقت لکھی گئی ہے جب ان کو ڈاکٹروں نے دماغی کام سے روک دیا تھا، اور کتاب بھی اس کے اوپر شاہد ہے۔ جو کچھ انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے وہی صوفیوں والی تعلیمات، وہی واقعات کہ جی ایک بزرگ تھے روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے، ایک تھے روزانہ 8 قرآن پڑھ لیتے تھے۔ پھر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں جی کرامت ہے۔ یہ کون سی کرامت ہے میرے بھائی؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ تم میں کسی میں استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں 3/4 قرآن پڑھ لے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ استطاعت کس میں ہوگی سوائے بزرگان دین کے؟ یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سورۃ الاخلاص پڑھ لو، یہ 3/4 قرآن کے برابر ہے۔ جی، تو آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی باتیں سنی ہیں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو طبیبوں نے کہا کہ بھئی آپ ذہنی مریض ہیں تو آپ کچھ وقت کے لیے آرام کریں، ذہنی طور پر آرام کریں۔ تو اس پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مقدمے میں کیا لکھا ہے اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کیا فرمایا۔ آپ کو جو مقدمے میں لکھا ہوا ہے پہلے آپ وہ دیکھ لیں، پھر اس کا میں انشاءاللہ تفصیلی جواب بھی دوں گا۔ یہ مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ پورا میں آپ کو مقدمہ سنا دیتا ہوں شروع سے اما بعد سے۔ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے اور میرے مربی اور محسن کا ارشاد 1353 میں ہوا جن کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چند قصے، بالخصوص کم سن صحابہ اور عورتوں کی دینداری کی کچھ حالت اردو میں لکھی جائے تاکہ جو لوگ قصوں کے شوقین ہیں وہ واہی تباہی جھوٹی حکایات کے بجائے اگر ان کو دیکھیں تو ان کے لیے دینی ترقی کا سبب ہو، اور گھر کی عورتیں اگر راتوں میں بچوں کو جھوٹی کہانیوں کے بجائے ان کو سنائیں تو بچوں کے دل میں صحابہ کی محبت اور عظمت کے ساتھ دینی امور کی طرف رغبت پیدا ہو۔ میرے لیے اس ارشاد کی تعمیل بہت ضروری تھی کہ احسانات میں ڈوبے ہوئے ہونے کے علاوہ اللہ والوں کی خوشنودی 2 جہاں میں فلاح کا سبب ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود اپنی کم مائگی سے یہ امید نہ ہوئی کہ میں اس خدمت کو مرضی کے موافق ادا کر سکتا ہوں۔ اس لیے 4 برس تک بار بار اس ارشاد کو سنتا رہا اور اپنی نااہلیت سے شرمندہ ہوتا رہا کہ سفر 1357 ہجری میں ایک مرض کی وجہ سے، یہ آپ توجہ سے سنیں کہ سفر 1357 ہجری میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا، تو مجھے خیال ہوا کہ ان خالی ایام کو اس بابرکت مشغلہ میں گزار دوں کہ اگر یہ اوراق پسند خاطر نہ ہوئے تب بھی میرے یہ خالی اوقات تو بہترین اور بابرکت مشغلہ میں گزر ہی جائیں گے۔ جی، تو آپ نے فضائل اعمال کے مقدمے میں دیکھ لیا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے کیا فرمایا کہ ایک مرض کی وجہ سے طبیبوں نے روک دیا۔ اب وہ مرض کیا تھا اس کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث صاحب نے خود لکھا ہوا ہے، یہ ان کی ایک کتاب ہے آپ بیتی، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے آپ کو الٹی نظر آ رہی ہوگی لیکن آپ بیتی میں آپ کو دکھا دیتے ہیں، صفحہ نمبر 153 پر موجود ہے کہ وہ مرض کیا تھا اور کیا بیماری ان کو لاحق ہوئی تھی
اور کیا مسئلہ تھا اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور انجینئر مرزا صاحب کو یہ ویڈیو پیغام میرا کوئی پہنچا دے کہ حضرت آپ پہلے بیماری کی تحقیق کریں کہ کیا بیماری لگی تھی، اس کے بعد آپ جا کے ویڈیو ریکارڈ کریں۔ آپ غلط بیانی کرتے ہیں، آپ موجودہ دور کے لوگوں کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں۔ 1400 سال پہلے جو صحابہ کرام گزرے ہیں تو اس پر جھوٹ باندھنا آپ کے لیے کون سا مشکل کام ہو گیا؟ تو میں آپ کو یہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کیا مرض لگا ہوا تھا، آئیے پڑھتے ہیں اس کو۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 153 پر حکایات صحابہ کے مطبوع کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ سفر 57 ہجری میں جڑارے جاتے ہوئے ایک جگہ کا نام ہے، میرٹھ میں نکسیر کا شدید حملہ ہوا، اور آپ سب جانتے ہیں نکسیر کسے کہتے ہیں، جو ناک سے خون بہتا رہتا ہے، جو مغرب سے شروع ہو کر صبح کو 8 بجے تک مسلسل رہا، یعنی صرف ایک رات یہ بیماری رہی، اور تقریباً 2 گھنٹے کے قریب خون ساری رات نامعلوم کہاں سے پیدا ہوا۔ اور اس نکسیر کی ابتدا میں بھی اپنی ایک حماقت سے جو حضرت مدنی قدس سرہ کی بے تکلفی کی بنا پر پیدا ہوئی تھی، تقریباً 2 گڑھے، یہاں پر لکھا ہوا تقریباً 2 گڑھے، یعنی جیسے پانی کے گڑھے ہوتے ہیں اس طرح 2 گڑھے اپنی خون کے نکلتے رہے۔ تو یہاں پر انہوں نے صاف واضح لکھا ہوا ہے، آپ دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نکسیر کا حملہ ہوا اور مغرب سے لے کر صبح کو 8 بجے تک یہ بیماری رہی، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹروں نے کچھ چند دن کے لیے آرام کا کہہ دیا۔ تو یہ تھی جی حضرت شیخ الحدیث صاحب نے خود الحمدللہ اس کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ نکسیر کی بیماری تھی، اور ڈاکٹروں نے چند دن کہا کہ آپ ذہن کو تھوڑا سکون دیں اور تو انشاءاللہ آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ تو آپ مجھے بتائیے، اگر کسی کے سر میں درد کی بیماری ہو یا اس طرح کوئی نکسیر کی بیماری ہو اور اس کو ڈاکٹر آرام کرنے کا مشورہ دے دیتا ہے، تو کیا اس کی ہر بات غلط ہوتی ہے؟ آپ سے سوال ہے، اس کی ہر بات، مثلا ابھی مولانا طارق جمیل صاحب کی مثال لے لیتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو مسلسل کئی سالوں سے سر درد کی بیماری ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کوئی بیان کریں گے تو اس بیان کو ہم جھٹلائیں گے، وہ کوئی کتاب لکھیں گے اس کتاب کو ہم نہیں مانیں گے کہ کیا بھائی کہ اس کے سر میں درد ہے۔ تو اسی لیے کسی کے نکسیر پر یا کسی کے سر درد پر اس طرح فتوے نہیں دی جاتے۔ اگر کسی کی دماغی حالت کمزور ہو تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے پوری فضائل اعمال ایک وقت میں نہیں لکھی، اس کی بھی مثال آپ کے موجود ہے۔ آپ بیتی کے اندر حضرت سوانح ہے امام زکریا صاحب، شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ بھی موجود ہے کہ کون سا رسالہ کس وقت لکھا گیا۔ چنانچہ حکایات صحابہ کے بارے میں جو حضرت شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہوا ہے، اس دوران یہ بیماری لاحق ہوئی تھی۔ باقی جو کتابیں لکھی گئی ہیں، فضائل قرآن ہے، فضائل نماز ہے، فضائل درود ہے، فضائل حج ہے، اس پر سب پر تفصیلی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کس سن میں کون سے فضیلت والی کتاب لکھی گئی۔ مختصر رسالے لکھے گئے، اس کے بعد ان کو تفصیلاً جمع کیا، تو یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کون سا رسالہ کس سن میں لکھا گیا ہے۔ یہ اسی کتاب میں موجود ہے۔ آپ پہلے یہ دیکھ لیں، یہ اوپر لکھا ہوا ہے فضائل رمضان۔ فضائل رمضان 49 ہجری میں تکمیل کی گئی ہے اس کی، اور جو حکایات صحابہ ہے 57 ہجری میں۔ تو کتنا فرق ہو گیا آپ خود بتائیے، 49 سے 57، یہ 8 سال ہو گئے۔ 8 سال کے بعد یہ حکایات صحابہ لکھی گئی ہے فضائل قرآن کے، اور اس کے بعد فضائل تبلیغ یہ لکھی گئی ہے 50 ہجری میں، یعنی 7 سال پہلے حکایت صحابہ سے بھی 7 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اور اسی طرح یہ دوسری فضائل نماز کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 58 ہجری میں، اور حکایت صحابہ 57 ہجری میں، 1 سال بعد لکھی گئی تھی۔ اور اسی طرح فضائل ذکر بھی 58 ہجری میں، اور فضائل حج کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 66 ہجری کو اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ یعنی سارے رسالے جو ہیں علیحدہ علیحدہ طور پر لکھے گئے ہیں، کوئی 10 سال بعد، کوئی 5 سال بعد، کوئی 8 سال پہلے، کوئی 9 سال پہلے، اسی طرح یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو اگر انجینئر صاحب بھی آپ خود اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ حکایات صحابہ جو ان کی بیماری کا زمانہ تھا، جس پر انہوں نے کہا کہ ذہنی حالت کی وجہ سے ڈاکٹروں نے آرام کا حکم دیا، تو وہ صرف حکایات صحابہ کے بارے میں ہے۔ اور آپ کو یہ میرا چیلنج ہے کہ آپ حکایات صحابہ میں کوئی ایک بات بھی غلط ثابت کر کے دکھائیں۔ حکایات صحابہ میں کوئی ایسا واقعہ جس کو آپ غلط کہتے ہیں وہ ہمیں دکھائیں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ رہا اس کے بعد قرآن کا، فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل حج، سب میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ واقعات لکھے ہوئے ضعیف احادیثیں لکھی ہوئی ہیں، تو ضعیف احادیثیں تو ترمذی میں بھی لکھی ہوئی ہیں، ضعیف احادیث میں سنن نسائی میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔
ضعیف حدیث کا یہ مطلب نہیں ہوتا ضعیف راوی اس کو کہتے ہیں، ضعیف حدیث اس کو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ضعیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث ثابت ہوتی ہے، درمیان میں کوئی راوی ضعیف آ جاتا ہے کہ وہ کبھی دین کے اوپر چلتا ہے کبھی نہیں چلتا، اس کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں، ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ ہاں اگر پھر کبھی کوئی راوی مل جائے تو اس کو ہم صحیح حدیث بنا دیتے ہیں۔ جیسے کہ اب سب سے بڑے اس امت میں سب سے بڑے پہلا رقب کس کو ملا؟ امام کا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اسی طرح سب کے اپنے اپنے القاب ہیں۔ الحمدللہ اس دھرتی پر سب سے پہلے جو شیخ الحدیث کا لقب ملا وہ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملا۔ وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ احادیث کو جانتے تھے، احادیث کی صحت اور ضعف کو وہ جانتے تھے۔ تو اسی لیے یہ جتنے بھی لوگ اعتراضات کرتے ہیں یہ اصل صرف اور صرف نفرت کی بنیاد پر کرتے ہیں، عناد کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کیا ضد ہوتی ہے تبلیغ والوں سے کہ یہ کیوں اس طرح کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو کیوں نہیں پڑھتے۔ ہر عام آدمی قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید کی حدیثوں کا ترجمہ نہیں سیکھ سکتا، اس کی تفسیر نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے ایک نصاب ہے، ایک ترتیب ہے۔ ہم بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ بس اسی کو پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پڑھنا۔ آپ کو معلوم ہوگا آج سے 8-9 سال پہلے فجر کے بعد ہر مسجد میں مطلب جہاں پر تبلیغ والے ہوتے تھے فجر کے بعد بیان ہوتا تھا، لیکن اس بیان کو ختم کر دیا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ اکثر مساجد میں فجر کے بعد درس قرآن ہوا کرتا تھا، تو حضرات نے فرمایا کہ درس قرآن مقدم ہے، اس کے بعد ہمارے بیانات ہیں، ہماری کتابیں ہیں، ہماری تعلیمیں ہیں۔ تو صرف درس قرآن کی وجہ سے اس فجر کے بیان کو چھوڑ دیا گیا، حضرات کی طرف سے منع کر دیا گیا کہ اس بیان کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اکثر مساجد میں درس قرآن ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے الحمدللہ درس قرآن کو بھی مانتے ہیں، درس حدیث بھی ہوتی ہے، احادیث کا ترجمہ، اور یہ علماء کر سکتے ہیں، طلباء کو سکھایا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے علیحدہ جگہ بنائی ہوئی ہیں جس کو مدارس کہا جاتا ہے کہ مدارس میں آئیں، آپ وہاں قرآن بھی سیکھیں، وہاں حدیث بھی سیکھیں، پھر آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں، پھر آپ صحیح ترجمہ صحیح تفسیر بیان کر سکیں گے، ورنہ تو پھر آپ کی طرح لوگ غلط بیانات کرتے رہیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو فلاح پانے والے لوگ ہیں، ہم تو لوگوں کی اصلاح کرنے والے، نحن مصلحون، لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ مصلحون نہیں ہے بلکہ یہ مفسدون ہے، زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں۔